وزیر اعظم شہباز شریف کا آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ، آپریشن میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پستور چھاونی سیالکوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہباز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران فوجیوں کی غیر معمولی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے معرکہ حق میں افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے قوم کے غیر متزلزل عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کیا اور بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان نے چند گھنٹوں میں دشمن کی جارحیت کو خاک میں ملا دیا۔ بہادر افواج نے دشمن کی ناپاک جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ تاریخ یاد رکھے گی کس طرح چند گھنٹوں میں دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی مزید 2 بہادر سپوت وطن پر قربان، شہداء میں حوالدار محمد نوید اور سینئر ٹیکنیشین ایاز شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی فوج کی جانب سے آبادیوں پر حملے میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہونے والے مزید 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے جوان ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افواج کے شہداء کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ 78 جوان دوران ڈیوٹی زخمی ہوئے۔ شہداء کی عظیم قربانی، ان کی جرت، فرض شناسی اور بے مثال حب الوطنی کی لازوال مثال ہے۔ شہداء کی قربانی قوم کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر بنے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو تاریخی قرار دے دیا۔ ریاض میں خلیجی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امید ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی قائم رہے گی۔ ہمیں خطے کو شرپسندوں سے پاک کرنا ہوگا۔ خلیجی ممالک نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا۔ جی سی سی میں موجود رہنما تنازع حل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غزہ کے مستقبل کے لیے میری انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ ایک نئی شروعات کے لیے شام پر سے پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، جو ممکن ہو سکا کروں گا۔ تجارت میری حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن کی خواہش رکھتا ہے۔ امریکی صدر دورہ سعودی عرب مکمل کر کے قطر پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر امیر قطر نے استقبال کیا۔ سعودی ولی عہد کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم، کہا امید ہے مسائل مذاکرات سے حل ہوں گے۔ خطے امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم۔ جی سی سی خطے میں امن کے خواہاں ہیں، غزہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ جی سی سی ممالک اور امریکہ کے درمیان تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا شام سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ آئی ایم ایف سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دیے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ای ایف ایف پروگرام کی دوسری قسط جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک نے رقم موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے 9 مئی کو بھارتی مخالفت کے باوجود پاکستان کے لیے رقم جاری کرنے کی منظوری دی تھی۔ دوسری قسط کی رقم 16 مئی 2025 کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہوگی۔ پاکستان نے معاشی اہداف کے حصول میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ آئندہ مالی سال سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنانا ہوگا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ 10 مئی کا مقابلہ پاکستان نے 6-0 سے جیت لیا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ آج سب کا سر فخر سے بلند ہے۔ نئی نسل میں وطن کے لیے جذبہ دیکھ کر دلی خوشی اور اطمینان ہوا۔ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ تعداد اور وسائل میں ہم سے بڑا تھا۔ افواج پاکستان نے جنگ لڑی اور قوم نے ان کو سپورٹ کیا۔ قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے۔ آج تمام پاکستانیوں کو خود پر فخر ہے۔ ہم صرف جنگ نہیں جیتے بلکہ تمام بچوں کا مستقبل روشن ہوا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر عالمی بینک اجے بنگا کا کہنا ہے کہ معاہدے میں معطلی کی اجازت دینے کی شق نہیں ہے۔ معاہدے کرنے یا تبدیلی کے لیے دونوں کا اتفاق ضروری ہے۔ معاہدے میں عالمی بینک کا کردار ایک سہولت کار کا ہے۔ بھارت نے تکنیکی طور پر معاہدہ التوا میں ڈالا۔ معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کی پاسداری ضروری ہے۔ معاہدہ دو خود مختار ملکوں کے درمیان ہے۔ خواہش ہے دونوں ممالک اس معاہدے پر ایک نظر ڈالیں اور تعمیری انداز میں بات چیت کریں تاکہ معاہدے کی سالمیت اور اس کے اندر موجود تعاون کے جذبے کو برقرار رکھا جا سکے۔ ورلڈ بینک کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات میں کوئی فیصلہ کرے یا مداخلت کرے۔ واہگہ اٹاری پوسٹ پر پاکستان 15 اور بھارت کے ایک قیدی کا واہگہ اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکار پورنم کمار سنگھ کو بھارتی حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پنجاب رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے سپرد کیا گیا۔ بی ایس ایف کا اہلکار پی کے سنگھ 23 اپریل کو سرحدی خلاف ورزی پر گرفتار ہوا تھا۔ پی کے سنگھ کو بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بی ایس ایف اہلکار نے قصور بارڈر کراس کیا تھا۔